अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला का किस्सा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300-1400 साल वर्ष बाद तक काफिरों के दिल में खौफ है, इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ़ें पहुँचाने में भी मुमताज़ यानी मशहूर थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे तैयार रहते थे। एक रोज़ कुफ़ार से मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा कि मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि बेशक तू ही कर सकते हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि साहब बे कबीला जोहरा के, जिनका नाम हजरत शहद बिन अबी बक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ताला है, और बाजों ने और सहाबा लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ुबिल्लाह कत्ल की फिक्र में हूँ। नौज़ुबिल्लाह। साथ ने कहा कि बनु हाशिम और बनु जोहरा और बनु अब्दे मुनाफिक से कैसे मुतमईन हो गए हैं, तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है कि तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। ला पहले तुझी को निपटा दूं। ये कहकर तलवार सौंत ली, यानी तलवार हाथ में ले ली, और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने भी ये कहकर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को दी थी कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरे बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। यूं सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला, जिनका जिक्र नंबर 6 पर गुजर चुका है, किवाड़ बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान पाक यानी कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किवाड़ खुलवाए। इनकी आवाज़ से हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला को जल्दी से अंदर छिप गए, और सहीफ़ा यानी किताब भी जल्दी में बाहर ही रह गया, जिस पर आयतें कुरानी लिखी हुई थी। हमशीरा ने किवाड़ खोले
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور چھپا پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے، کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوں نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر اس زور سے ایک تماچا مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تم سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے طرح سے خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا، بہت کہا، مگر وہ بے وجہ اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور انی لا الہ الا اللہ لا انا فا بدن۔ تب تک پڑھا تھا، حالات ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب شنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قبول قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ ساری مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے حضرت کو ناپید یعنی ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ اللہ اکبر۔